جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ نماز جو ہم نے بچپن سے یاد کی ہوئی ہے ہمارے سب کانشیس میں ہے، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک مشین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور السلام علیکم پڑھ کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کیا پڑھا اور ہم پھر دوبارہ معاملات زندگی میں آ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے بہت امید ہے کیونکہ ہماری محفل میں الحمدللہ سب میچور لوگ ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ لیکن سر احمد نے اس آئیڈیا کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ ہم جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں اس کی تجدید کرنا، نماز کو ریہرسل کرنا، میرا خیال ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، نماز وہ پہلی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، نماز، ٹھیک ہے، اور نماز وہ پہلی عبادت ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا، جہاں بھی ذکر ہوا وہ ایمان کے بعد پہلی عبادت نماز کا ذکر ہوا، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کی تلقین کرتے رہے کہ نماز کے اوپر فوکس کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بالکل پہلی اس کو ہم کتنی حد تک سمجھتے ہیں؟ کیا ہم روٹین میں تو نہیں پڑھتے جا رہے ہیں؟ کیا یہ نماز ہماری جو ہے یہ عبادت بھی ہے؟ کیا یہ نماز اس سے ہمارا تعلق بھی ہے؟ اچھا، تعلق بنے گا کیسے؟ کیا یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں کیا یہ ہمارا اللہ سے تعلق بنا رہی ہے؟ کیا ہم نماز سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اور کیا یہ محبت جو ہماری نماز سے ہے کیا یہ اللہ سے ہماری محبت پیدا کر رہی ہے؟ تو اس طرح کے کئی سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کیسے کریں گے؟ ہمارا یہ جو انشاءاللہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا، ہم لوگ انشاءاللہ 7 to 10 days یا شاید اس سے بھی پہلے یہ کورس کمپلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم کریں گے کیا؟ ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہوگا آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اس میں ہم سب کو انوائٹ کر رہے ہیں، آپ سب لوگ اس میں حصہ لیں، سٹریس فری رہیں، کوئی سٹریس کی بات نہیں ہے اس میں۔ خاص طور پہ میری فیمیل بہنوں کو، ماؤں کو تھوڑی مشکل ہوگی کیونکہ وہ ہمیشہ دل میں پڑتی رہی ہیں، یعنی ان کی آوازیں اونچی نہیں ہوتی۔ تو ایسا انسان جس کی آواز اونچی نہیں ہوتی، جب اسے کہا جائے نا نماز سناؤ تو یہ اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ اٹک جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سب کانشیس سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ اسے ابھی کہیں نماز پڑھو، وہ وضو کرے گا، وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جائے گا، وہ بالکل صحیح نماز پڑھ لے گا، لیکن اگر اسے کہا جائے کہ آپ نماز سنائیں تو اٹک جائے گا کیونکہ اس نے کبھی یہ ایکسپیرینس کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ نماز کو دیکھ کے پڑھیں، آپ لوگ بہت خوبصورت پڑھ لیں گے، لیکن اگر آپ سے کہوں کہ نماز سنائیں تو ہو سکتا ہے، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی نماز میں غلطی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک غلطی آپ ایسی کر رہے ہوں جو کہ آپ کبھی اچھے سے کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا کیونکہ کوئی سنتا نہیں آپ کی نماز، تو آپ دل میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بھی اس چیز کو مطلب سمجھتا ہے کہ ہم سب ماشاءاللہ بالغ ہیں، نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس میں کوئی شرح ہے، بس فری ہو کے سنائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو مسٹیک کو یہ اس کا شکر ادا کیجیے گا کہ آپ کی آنے والی نماز میں انشاءاللہ آپ اس کو فوکس کر کے صحیح کر لیں گے، تو یہ تو آپ کو ایک نعمت ملتی نے بھی، اور کسی کو شرم کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے سے مسٹیک ہوگی تو میرا کیا ہے، ہم سب ایک ہی لیول کے ہیں، ہمارے اندر کوئی بھی اس وقت جو ہے نا وہ مولوی یا وہ بندہ نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے کی نماز مل کے جو ہے نا وہ صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون آپ سے بات کر رہا ہے اس کی اپنی نماز کیسی ہے۔ جب ہم اس دورے میں ہوں گے ہر بندہ خود کو دیکھے گا، اپنی نماز کو دیکھے گا، آپ نے اپنی نماز کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو بھی سوالات کھڑے ہوں گے، جو بھی ترجمہ تفسیر ہم کریں گے، اس میں آپ نے اپنی نماز کو آپ نے احتساب کرنا ہے، آپ نے اس کا گیپ انالیسس کرنا ہے اور آپ نے ہی ایک پلان بنانا ہے کہ آپ نے اس کو آگے کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ نماز میں نے جیسے شروع میں بتایا یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ساتھ ہر وقت کے ساتھ ہے، ہر زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ 9 بجے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہم اس کے 3 حصے کریں گے۔ پہلے حصے میں آپ لوگ بے فکر ہو کے اپنی پوری نماز سنائیں گے، آپ لوگ
تکبیر اولا سے شروع کریں. ہمارے ہوسٹ ممبران ہمارے پرانے اسپیکر جو ہیں وہ ان کو ہم پہلے موقع دیں گے. اس کے بعد ہر بندے کو موقع ملے گا جو بھی لسنر پہ ہیں, جو بھی چاہتا ہے وہ سنانا چاہتا ہے اس کو اسپیکر ملے گا. وہ اپنی نماز تکبیر اولا سے شروع کرے, ثنا پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص پڑھ لیں. آپ جو سب سے سمپل ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی کمپلیکیٹڈ صورت پڑھیں کہ آپ ہنسیں, لیکن آپ کی مرضی ہے. آپ رکوع کی تسبیحات, رکوع سے اٹھنے کے اذکار, سجدے کی تسبیحات, سجدوں کے درمیان رہنے کی جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کی اذکار, آپ تشہد, درود شریف اور دعا ابراہیمی, منیمم یہ جو ہم نے نماز اپنے قاعدوں میں پڑھی ہوئی ہے نا, یہ سنا دیں. اس میں اگر کوئی مسٹیک ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے. جو بندہ نماز میں زیادہ صورتیں پڑھتا ہے اس کی مرضی ہے, وہ انشاءاللہ اس کو سنائے. تو آپ السلام علیکم تک آپ یہ سنائیں گے. ہم میں اور میری ایک سسٹر انشاءاللہ آن لائن ہوں گی, ہم دونوں چیک کرتے رہیں گے کہ اگر کسی کی مسٹیک ہے تو ہم اس کو روک کے تو وہاں پہ انفارم کر دیں گے. اب روکنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ میں آپ کو موقع دوں گا کہ ثنا پوری پڑھ لیں, سورہ فاتحہ پوری پڑھ لیں, بیچ میں نہ تو اس کے بعد ایک ہی دفعہ اس حصے کی انشاءاللہ بتا دیں گے. یہ ہوگا ہمارا حصہ اول. اس میں ہم ترجمہ تفسیر ان چیزوں میں نہیں جائیں گے. حصہ دوم ہوگا انشاءاللہ, آج موقع ملا ٹھیک, نہیں تو کل سے ہم, مجھے امید ہے ہم شروع کر سکیں گے, جس میں ہم تکبیر اولا سے لے کے انہی ساری چیزوں کو جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں, کل ہم اس کا دیکھیں گے ترجمہ کیا ہے. کل ہم دیکھیں گے کہ اس ترجمے کی کتنی گہرائی ہمیں سمجھ آنی چاہیے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو اردو کا ترجمہ نہ بتائیں, ہم آپ کو عربی کے الفاظ کی فہم سکھائیں انشاءاللہ, تاکہ جب آپ نماز پڑھیں اور جب آپ عربی ہی پڑھیں تو آپ کو اس عربی کی سمجھ ہو. یہ بیسک الفاظ ہیں, بہت زیادہ نہیں, تو آپ کو انہی کی سمجھ ہو, تاکہ آپ جب نماز پڑھیں ہو آپ ترجمہ نہ کر رہے ہوں, آپ ڈائریکٹ اللہ کی حمد اللہ کے الفاظ میں ہی کر رہے ہوں. تو یہ ہمارا مقصد ہوگا, جس میں ہم ترجمہ اور تفہیم کا جو دورہ ہوگا یہ ہوگا حصہ دوم انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے سننے کے لیے ہوگا, آپ اس کو ڈیٹیل میں سنیں, اپنے نوٹس بنائیں. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی خاص طور پہ میری بہنوں سے, کہ آپ لوگ نارملی بیزی ہوتے ہیں اسپیس ٹائم میں, تو حصہ دوم میں آپ لوگ فرصت نکال کے بیٹھ جائیے گا, تاکہ آپ اس پہ پوری طرح فوکس کر سکیں, آپ لوگوں کو کوئی جو ہے نا ڈسٹربنس نہ ہو, آپ اس میں سے زیادہ جو ہے نا وہ اکٹھا کر سکیں انشاءاللہ. حصہ سوم ہمارا تفسیر کا ہوگا, تیسرا حصہ. اس میں یہ ہوگا کہ ہم سورہ فاتحہ, قرآن کی آخری 10 سورتوں کی ڈیٹیل بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر پڑھیں گے. اس میں صورتوں کا پوری تفسیر کہ وہ کس وقت نازل ہوئی, ان کا کیا سیاق و سباق تھا, کیا محل وقوع تھا, تاکہ آپ لوگ کم از کم اپنے نمازوں میں آخری 10 صورتوں کو یاد کریں, ان کو سمجھیں اور ان کو ریپیٹ کر کے پڑھا کریں. تو انشاءاللہ یہ ہمارے 3 حصے ہوں گے. اس کو ہم لوگ اپنے آنے والے 1 سے 10 دن, 1 ہفتہ سے 10 دن میں کمپلیٹ کر لیں گے. تو آج ہم اس کا حصہ اول شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ سب کو ویری کلیئر پلان ہے, سب کو انڈرسٹینڈ ہو گیا. پلیز مجھے ایک سائن دے دیں تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر احمد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ ایزی فیل کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے پڑھ لیں, تو اس کے بعد ہم اپنی ایک بہن کو کہیں گے تاکہ ہماری بہنوں کو موقع مل جائے, پھر ہم آگے نیچے انشاءاللہ اسپیکر لیتے رہیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ ڈسکس کرتے رہیں گے. سر احمد اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو بتا دیں, نہیں ہے تو ہم آگے چلیں گے. جاہد بھائی, جی جی میں بھی گھر پہنچا. سر آپ ریسٹ کریں تو میں آگے سے شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ ریسٹ کریں. جی جی, آپ جب ریڈی ہوں آپ مجھے ہینڈ ریز دے دیجیے گا. ام احمد اگر آپ فری ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ آ جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अला। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर उम्मे अहमद। दो चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा रिपीट कर लें और बाकी आने वाले स्पीकर। पहली बात तो ये कि उम्मे अहमद, ये सबसे बड़ी एजाज़ की बात होती है कि पहले पढ़ना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट टाइम। तो जज़ाकल्लाह खैर आपने ये किया। एक तो आपको सूरह फातिहा का इय्याका नअबुदु वाली आयत दोबारा सुना दें अल्हम्दुलिल्लाह से। और तशहद में मुझे लगा कि थोड़ा सा इशू हो गया था, तो तशहद हम दोबारा पढ़ लेते हैं तो वो ताकि हम उसको देख लें कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो सूरह फातिहा, जी सूरह फातिहा और तशहद पढ़ लें। जी अच्छा, थैंक यू। अगर मैं रोकूं तो रुक जाइएगा। जी जी अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। जी कंटिन्यू करें। तशहद तहियातु अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुके उम्मे अहमद। अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि, रा के ऊपर ज़बर है, रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। व अला हम पढ़ते रहे ना पर के ऊपर। व अला इबाद नहीं अला व अला जी इबादिल्लाहिस सालिहीन। जी अच्छा, मैं इन दो चीजों को अभी फिर ध्यान से दोबारा देख के तो फिर आप इसके बाद ना अशहदु अन ला इलाहा, वो थोड़ा सा आप शायद अटक गई थी तो भूल गई, तो मैंने कहा ये नॉर्मल है क्योंकि आप खवातीन। हाँ जी, वो जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी मैं बिल्कुल मेरे ज़हन में, क्योंकि बुरहान को मैंने उठाया हुआ तो वो हाँ बिल्कुल मैं भूल गई थी। जज़ाकल्लाह। तो बस ये ख्याल रखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, तो आप अत्तहियात को दोबारा देख लें, तो हमारी आइंदा आने वाली कोई जो सैटरडे की क्लास होगी तो हम इसको रिपीट कर लेंगे किसी वक्त भी ऑफलाइन इंशाल्लाह। जो स्पीकर्स में से जो हैंड रेज करना चाहते हैं वो बता दें तो फिर उनको। भाई मेरा ख्याल है आप तरतीब से जाते जाएं। अब सुमेरा है मेरे बाद मुझे जो नजर आ रही हैं, जो आपकी तरतीब में नजर। जी मेरी हेल्प करते हैं क्योंकि मुझे तो हैंड रेज वगैरह नजर नहीं आ रहे। आप क्या कह रही हैं कि मैं राइट लेफ्ट? मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको साथ साथ सजेस्ट करती जाऊँ। अब मेरे साथ सुमेरा है तो हो जाएगी। ठीक है जी तो सुमेरा अब आप प्लीज आप करें, उसके बाद मैं तरतीब बताती जाऊंगी सबको। जज़ाकल्लाह। अच्छा सुमेरा एक चीज और करें, उम्मे अहमद ने वो थोड़ा क्विक कर दिया। जब आप तस्बीह पढ़ें तो बेशक पूरी तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम 3 दफा मिनिमम, और उसी तरह सजदों वाली भी, और सजदे में 2 दफा पढ़ लें। ठीक है, तो एक पूरा फ्रेम हो जाएगा। जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा कि हम लोग जो है वो दिल में पढ़ने वाले हैं, तो वो ही मेरी भी आदत है। मैंने शायद बचपन में कभी ऊंची आवाज में पढ़ी हो याद करते हुए,
تو ہی بات ہے، لیکن اب ہم لوگ دل میں پڑھتے ہیں، تو یہ جو فرسٹ ٹائم آج سنانے والا پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے نا، تو اس میں تھوڑی سی جھجک میرے اندر بھی آ رہی ہے، شاید میں بھی کہیں پہ جو ہے نا وہ اسکپ کر جاؤں. میری طرف اذان ہوتی ہے، تب تک کسی اور کو لے لیں آپ میوٹ کر دیں. جی آپ میوٹ کریں. سدرا اب آپ کر لیں یا زاہد ہیں وہ کر لیں، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پہلے یہ کر لیں. جی زاہد بھائی آپ پہلے کر لیں. تو آپ نے دیر سے جوائن کیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جو نماز سنیں گے آپ تکبیر اولیٰ سے شروع کریں گے، آپ ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے. آپ اپنی آسان صورت پڑھ لیں، آخری 10 صورتوں میں سے کوئی پڑھ لیں جیسے آپ کی خواہش ہو. آپ رکوع کی تسبیحات اور اسی طرح سجدے میں جائیں گے اور پھر تشہد، درود اور دعا ابراہیمی، اس طرح پھر آپ سلام کر لیں گے. ہم ایک ہی رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ. تو زاہد بھائی اگر آپ ریڈی ہیں تو آپ بسم اللہ کریں. جی السلام علیکم جناب انجینئر صاحب اور سارے بھائی. سب سے پہلے تو میں اپنے بیٹے کو موقع دوں گا، اس کے بعد پھر میں خود جو ہے نا یا پھر کہتے پہلے، تاکہ وہ تھوڑا سا ہیزیٹیشن فیل کر رہا ہے تو پہلے میں پڑھ لیتا ہوں اور پھر بعد میں میرے بعد کہتے تو اس کو موقع دے دیں گے، ورنہ کوئی اور پھر اس کے بعد اس کو موقع دے دیں گے، کیونکہ میں نے اس کو بٹھایا باؤنڈ کیا ہوا ابھی آپ کے لیے. زاہد بھائی آپ دونوں کمپلیٹ کر لیں جیسے آپ کمفرٹیبل ہیں. پہلے آپ کر لیں، آپ کے بیٹے کر لیں، آپ دونوں کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد ہم اسپیکر چینج کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اچھا یہ کریں کہ جب آپ ایک حصہ پڑھ لیں تو آپ تھوڑا سا پوز لیں، تاکہ اگر ہم نے آپ کو روکنا ہے، کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے بیچ میں روکنا عجیب لگتا ہے، تو آپ جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لیں تھوڑا پوز کر لیں، اس طرح کنٹینیو کریں انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے جی. میں پہلے تو ثنا پڑھوں گا، رک جاؤں گا، پھر میں شریف پڑھوں گا، رک جاؤں گا تاکہ آسانی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا، فرسٹ آف آل ثنا ہے اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی ولدضالین، میرے خیال آپ نے صحیح پڑھا ہے، شاید سننے میں تھوڑا لگا ہو. آپ ریپیٹ کر لیں آخری آیت. جی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اوپر سے پڑھیں ولدضالین، لام کو اوپر سے. ولا الضالین. نہیں اوپر سے جوائن کریں گے، لام کے اوپر سے نا، ولدضالین. ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ڈیفینیٹلی کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. بیسیکلی عرب میں جو ہے وہ ربنا ولک الحمد پڑھا جاتا ہے، تو وہ ہمارے روٹین اسی طرح. سبحان ربی الاعلیٰ. اور اس کے بعد التحیات للہ الصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ دوبارہ پڑھیں اگلا حصہ. بارک علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکتا اعلی کما بارکتا. اچھا کما اس کو نوٹ کر لیں, آپ غلط تو نہیں پڑھ رہے, لیکن اگر آپ محمد کو آگے واو میں ملا لیں گے, جیسے اللہم بارک علی محمد و علی آلی, تو کیونکہ آگے واو میں شد ہے اور یہ لفظ ایڈ ہو اس میں ملتا ہے تو وہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. غلط آپ نہیں پڑھ رہے, لیکن یہاں وقف کرنے کے بجائے اگر آپ جوڑ لیں گے تو بہتر ہے. اور کما بارکتا اس کو دیکھیں, شروع سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. نماز کا مکمل طریقہ جاننے لائک کریں. اب کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید. جی رکیے گا زاہد بھائی, یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک ہی غلطی ہو آپ کی نماز, لیکن اس میں چونکہ عربک میں نا حرکتوں کی وجہ سے, حرکت مطلب جو زبر زیر کی ہوتی ہے, اسے میننگ میں بہت ڈفرنس آ جاتا ہے. تو مسئلہ یہ تھا, الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا ایک دو چیزیں. آپ اس کو سیشن کے بعد نماز کی کھول کے تھوڑی سی پریکٹس کریں گے 1-2 دفعہ, پھر 5-10 دفعہ, تو وہ آپ کا صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کو آئندہ خیال رکھیے. آگے چلیں, بسم اللہ. میں نے کل یا پرسوں بیان کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والی کو بندہ خوش ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ کرے. 2 جملے حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کے بیٹے عدنان ہیں, کیا نام بتایا تھا؟ رحاب, محمد رحاب بھائی, وہ شروع کریں. اچھا آپ نے زاہد بھائی نوٹ کر لیا, 2 چیزیں تھیں. ایک تو درود شریف آپ اس کی پریکٹس کر لیں دوبارہ, ٹھیک ہے. اور ایک ہم نے سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے نا, اس کو دیکھ کے پڑھیں, اس کی جو زبر زیر حرکتیں ہیں, تو آپ کو انشاءاللہ آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا جو رب اجعلنی نا اس پہ میرا بڑا فوکس رہا ہے, کیونکہ نارملی لوگ پڑھتے ہیں رب جعلنی, مگر وہ غلط ہے. باغ کے نیچے زیر ہے اور کے اندر وہ ورڈ جو ہوتا ہے ربی اجعل نہیں ہوتا ہے, ربی اجعل. اس میں میرا بہت شروع سے فوکس ہے. تو یہ جو بارکتا ہے یہ تھوڑا سا کہنے کے روانگی کے ساتھ وہ کبھی پڑھا نہیں نا اونچی آواز میں, تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس کو ڈیفینیٹلی اس کو درست کریں گے. جی آپ کا بیٹے کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک کال کرنا چاہتا ہوں. شکیل بھائی اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو آپ اوپر آ جائیں, تو میں آپ کو اسپیکر ریکویسٹ کرواتا ہوں, تو آپ اوپر آ جائیں. آپ اویلیبل ہیں شکیل بھائی؟ کیونکہ 2 بندے سنیں گے تو مجھے آسانی ہوگی. نماز تہجد. تو ایک میں دیکھتا ہوں. جی میں آپ کو اسپیکر دیتا ہوں شکیل بھائی, تو آپ کائنڈلی اوپر آنے کی کوشش کریں. ایک منٹ بھائی, شکیل بھائی آ جائیں تو میں پھر آپ کو دیتا ہوں. شکیل بھائی میں نے مائک بھیجا آپ کو, آپ کائنڈلی اس کو ریکویسٹ اٹینڈ کریں. جن لوگوں نے مجھے مائک ریکویسٹ کی ہے وہ پلیز, مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ میں زیادہ اسپیکر نہ لاؤں, تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پرائرٹی پہ اس کے بعد لیتا ہوں انشاءاللہ. نہیں بھائی, سمیرا پی اور میر بھائی, میں آپ کا اسپیکر ایکسیپٹ کرتا ہوں. جیسے میں کسی کو اسپیکر آف کروں گا تو میں آپ کو لیتا ہوں انشاءاللہ. جی بسم اللہ کریں زاہد بھائی, بیٹے سے کہیں وہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر
في صدور من الجنة والناس سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان ربي الأعلى تحيات لله والصلوات والطيبات السلام علينا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله زاہد بھائی بیٹی کا نام کیا ہے ماشاءاللہ؟ محمد رحاب. محمد ریحاب ماشاءاللہ بہت خوبصورت. زاہد بھائی ان کے مخارج ماشاءاللہ ہم سے بہت پیارے ہیں, انہوں نے بہت اچھے مخارج دیے. میں آپ سے کہوں گا آپ اور آپ کی مسز آپ ان کو سنائیں گے, ان کے مخارج بھی اچھے تھے, ان کی حرکات بھی اچھی تھیں, تو آپ لوگ گھر میں ان کو سنائیں اور آپ کی ہیلپ گھر میں ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بس میرا یہ ہے کہ وہ اسپیکر میں تھوڑا نوائز تھا, جو لاسٹ دعا شاید آپ نے دعا ابراہیمی پڑھی ہے وہ میں نہیں سن سکا, تو وہ رہ گئی ہے. باقی الحمدللہ انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا, تو آپ ان کو ضرور سنائیں. جو آپ کی 2-3 مسٹیکس تھی نا زاہد بھائی اپنی, بچے سے کہیں کہ وہ کھول کے سنیں اور آپ لوگ زبانی سنائیں, آپ لوگ نہ دیکھیں, تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. یہ بہت ضروری ہے زاہد بھائی کہ آپ کی آئندہ آنے والی نمازوں میں آپ کی مسٹیکس ٹھیک ہو جائیں, کیونکہ فرق وہی ہے نا کہ ہم پاکستان سے پڑھے ہیں, یہ ماشاءاللہ باقی ساری نمازیں ٹیچر جو ہیں وہ عربی ہیں, مصر سے ہیں, تو وہ فرق آتا ہے تھوڑا سا. ہم سب ایسے ہی ہیں زاہد بھائی. میرا اپنے میں نے دیکھے, میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہماری جو نماز سن رہے ہیں نا, اس میں 3 حصے ہوتے ہیں. مخارج ہوتے ہیں, چیز ہوتی ہے, اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہم آج مخارج پہ اور تجوید پہ فوکس نہیں کر رہے, کیونکہ وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا سب کے لیے. ہم صرف سادہ نماز سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہم کمپلیکیٹ نہیں کر رہے کہ ہم مخارج پہ فوکس کریں یا تجوید پہ فوکس کریں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بس جیسے آپ کی غلطی ہوئی باریک تھا, تو ایسی غلطیاں نہ ہوں. یہ تو سادہ غلطی ہے نا, جیسے بھی آپ کے مخارج ہیں, لیکن آپ اس بیٹے کو سنائیں اپنی نماز ریگولر, تو آپ کی نماز انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا زاہد بھائی اپنے بیٹے کو بھی میسج دیں, کل سے ہم انشاءاللہ نماز کی تفہیم شروع کریں گے, یعنی نماز کی ٹرانسلیشن کیا ہے, جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, جیسے سمیرہ بہن کہہ رہی تھیں کہ میں جب اونچا پڑھوں گی تو میں بھول جاؤں گی, اور یہی ہمارا مقصد ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کا, کہ آپ نماز اللہ اکبر کہہ کے پوری پڑھ جاتے ہیں, لیکن جب آپ اللہ کو سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے اور اللہ کو نماز سنائیں گے, تو اس وقت آپ کانشیسلی پڑھیں گے, تو کیا پھر آپ پڑھ سکیں گے یا بھول جائیں گے. تو ہم اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ جب ہم نماز میں حاضر ہوں اور ہماری کیفیت یہ ہو کہ اللہ ہمارے سامنے ہے, ہم اللہ کے سامنے ہیں, تو پھر جب ہم نماز پڑھیں گے ہم الفاظ پہ غور کریں گے, تو وہ لوگ بھول جائیں گے جنہوں نے نماز جو ہے وہ سب کانشیس میں رکھی ہوئی ہے, جنہوں نے نماز مطلب ایک آپ سمجھ رہے ہیں نا, بٹن آن کیا پوری پڑھ لی, وہ لوگ بھول جائیں گے. تو جب آپ نماز چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلو, ہمیں تو اردو ترجمہ آئے گا, مگر بچے کو اردو میں تھوڑا سا شاید پرابلم ہو, انگلش میں زیادہ آپ کو پتہ ہی باہر کے بچوں کا, تو کیا میں پھر اس کو اردو کا ترجمہ کر دوں کہ اس کو زیادہ پڑھے, یا پھر وہ ایز اپنا انگلش میں ہی ترجمے کو بہتر سمجھ سکتے. کل ہمارا جو فرسٹ دورہ ہوگا ہم اردو پہ فوکس کریں گے, لیکن ہم ایسی کوشش کریں گے کہ آپ کو عربک ورڈ کی سمجھ آئے. تو اگر میں انگلش کے ورڈز ایڈ کر سکا تو کر دوں گا, لیکن نہیں ہو سکا تو پھر ہم انگلش کے لیے دوبارہ ایک اس کا سائیکل کر لیں گے بعد میں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں اسپیکر روٹیٹ کروں گا کیونکہ ہم لوگ زیادہ ڈسکشن نہیں کر سکتے. سر احمد اگر آپ اجازت دیں تو سمیرہ بہن کا کافی دیر سے ہے, تو میں پہلے ان سے لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. شاہد بھائی, میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ کے دائیں طرف سدرا بیٹھی ہیں, پھر نیچے منى کمال ہیں, پھر سمیرہ ہیں. ان لوگوں سے ترتیب وار آپ سن لیں,
اور کسی کو ہاتھ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ترتیب سے جا رہے ہیں. جب ہم ان سے سن لیں گے تو ان سے اسپیکر لے لیں گے، پھر آپ کی باری آ جائے گی، آٹومیٹکلی آ جائے گی. تو آپ ابھی سدرا بہن سے، مونا کمال اور سمیرا بہن سے سنیں. اپنی اسکرین کے حساب سے پھر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ اور جو سوالات ہیں، جو کوئی ابہام ہے، کوئی مشکل ہے، وہ آخر میں پوچھیں پلیز. بیچ میں کبھی، کیونکہ ہمارا ایک ٹائم مقرر ہے کہ ہم اس ٹائم میں اتنے لوگوں سے سنیں گے، تو یہ پلیز جو آخر میں آتا ہے وہ سوالات ہم لیں گے. پلیز برا مت منائیے گا. اچھا، آپ سب لوگ ہمارے بہن بھائی ہیں، تو ہم ایک نیک جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی نیک جذبے کے ساتھ اس میں شرکت کرنی چاہیے. جی مونا کمال، سمیرا بہن اور سدرا کہاں گئی؟ سدرا تو نیچے چلی گئی ہے. بہرحال یہ ہیں، ان کو آپ اسپیکر دے دیں اور ان سے سن لیتے ہیں. جی مونا، آپ شروع کریں تو میں سدرا کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ اگر دوبارہ آنا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سب کو. جی میں شروع کرتی ہوں. سب سے پہلے ہم نیت کر کے نماز کی اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص میں پڑھ رہی ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم. اس کے بعد تسمیع سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. پھر سجدہ میں سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ، اور پھر تشہد میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. رحمت کا لفظ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد جی ہم سلام پھیر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ابھی بہترین ہو گیا الحمدللہ. سورہ فاتح میں جب آپ نے پڑھا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، اگر آپ رک جائیں تو پھر مستقیم ہو جاتا ہے. جیسے ہم قرآن کی نارمل آپ کو پتہ ہے وہ ہوتی ہے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخری جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر حرکت جو ہوتی ہے وہ آپ کی ساکن میں ہو جاتی ہے مستقیم. اگر آپ جوڑ کے پڑھیں تو پھر آپ اس کو گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو پورا پڑھ لیں مستقیم. ٹھیک ہے نا، جب آپ 2 آیتیں کریں تو وہ یہ چھوٹی سی چیز تھی. بہرحال یہ کہ نماز میں ہمارا آنے والے کورسز میں بھی ہم یعنی اگلے دنوں میں یہ فوکس کریں گے کہ ہم نماز کو بڑے ہی تحمل سے اور ہر ایک لفظ کو اس کی گہرائی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ رک کے پڑھیں تو وہ بہتر ہے. یعنی اہدنا الصراط المستقیم یہ ایک دعا ہو گئی، پھر آپ اس کو صراط الذین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آگے شروع کریں. تو بس یہ ہے کہ جب بھی آپ رکیں تو وہ جو آخری حرف ہے اس کو جو حرکت ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، مستقیم نہیں پڑھی. باقی الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا الحمدللہ. ماشاءاللہ.
شکریہ. جی سدرا بہن آ گئی ہیں تو آپ شروع کریں. شکیل بھائی آپ میرے ساتھ اٹینٹیو رہیے گا کیونکہ 2 سامعین ہوں تو کوئی مسنگ ہو جائے تو آپ پلیز کیچ کیجیے گا میرے ساتھ. اور سر احمد میں دختر الحاصل کو ہوسٹ نہیں دے پا رہا, اگر آپ دے دیں تو ہمیں ایک اسپیکر بھی مل جائے گا اور وہ میری ہیلپ کر دیں گی اس ہوسٹنگ کے معاملے میں. پلیز ان کو ہوسٹ کر دیں سر احمد. جی سدرا آپ بھی. جی السلام علیکم. پہلے نماز کی نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کے بعد ثنا شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے بعد 3 یا 5 دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک ربنا لک الحمد. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اس کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی وللمؤمنین ویوم یقوم الحساب. اس کے بعد سلام کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت سدرا بہن. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ آپ نے کیسے پڑھا تھا, دوبارہ کر لیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ان کے مائک میں پرابلم ہے یا نیٹ میں پرابلم آ رہی ہے, نہیں پتا چلا. میں دوبارہ مس کر گیا ہوں, تو اگر آپ لوگوں کو بھی نہیں آئی تو پھر ماشاءاللہ انہوں نے بہت پیارا پڑھا. صرف یہ تھا کہ دعا ابراہیمی نہیں سن سکے ہم لوگ کلیئرلی, تو اگر وہ دوبارہ چانس پھر کب میں دوبارہ ریپیٹ کرتی. جی جی اب آئے. بھائی ان کی نا بار بار نا مائک میں یا نیٹ میں پرابلم آ رہی ہے, تو نیکسٹ جب آپ نے میری بھی غلطی جو ہوگی اس میں پھر ہم ان کو دوبارہ چانس دے دیں گے. جیسے کیونکہ باقی سب انتظار میں ماشاءاللہ بہت اچھا رہا, ہمیں کوئی ایسی وہ چیز نہیں اس میں نہیں, تو ہم انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ آپ کو سن لیں گے جب کبھی بھی آپ ریپیٹ کرنا چاہیں گے. تو ابھی ہم چلتے ہیں سمیرہ بہن کی طرف اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آپ بسم اللہ کریں. اب میں تو سب سے پہلے اپنی آنکھیں بند کروں گی تاکہ میں واپس اسی زون میں چلی جاؤں جس طرح سے ہم نماز اپنی شروع کرتے ہیں, تاکہ میں جو غلطی کا چانس ہے وہ ذرا کم ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں اگر ایسے ہی جس طرح سے بیٹھی ہوں اور سب لوگوں کو غور سے دیکھ رہی ہوں, سن رہی ہوں, تو پھر یقیناً میں کچھ نہ کچھ بھول جاؤں گی. تو سب سے پہلے اللہ اکبر کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بعد 3 بار سبحان ربی کچھ حد پھر بھول گئی ہوں میں کچھ. جی سبحان ربی العلی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک میں پھر بول گئی ہوں سوری. جی اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. پھر 3 بار سجدے میں جا کے سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی. اس کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا عباد اللہ الصالحین. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے بعد درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. شاید میں دعا پھر بھول گئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سوری میں پھر کنفیوز ہو گئی ہوں اس میں. اچھا سمیرا اپی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتی ہیں. ربی جعل نہیں پڑھ لیں, کوئی بھی دعا جو آپ کو آتی ہے نماز میں وہ پڑھ لیا کریں, اس میں کوئی. یہ میرا سنانے کا پہلا ایکسپیرینس ہے تو میں کنفیوز ہو گئی ہوں اس میں. میں بہن آپ کو بتاؤں, یہ ہم میں سے اکثر کا ہی حامل ہے, آپ کا نہیں ہے. میں اپنی نماز